حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ اگلے جمعہ تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ گناہ کبیرہ نہ کیے ہوں۔ پتہ چلا کہ جو صغیرہ گناہ ہے، حدیث مبارکہ کی روشنی سے پتہ چلا کہ جو صغیرہ گناہ ہے وہ تو ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ کے درمیان جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمعے کے صدقے معاف کر دیتا ہے۔ جو ایک سال میں گناہ کیے ہوتے ہیں، ایک ماہ رمضان سے لے کر دوسرے ماہ رمضان کے درمیان جو گناہ صغیرہ کیے ہوتے ہیں ان کا کفارہ تو رمضان المبارک کے صدقے سے ہو جاتا ہے، تو گناہ کبیرہ کی معافی کیسے طلب ہوگی، ان کا کفارہ کیا ہے؟ آئیے میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ گناہ کبیرہ کا کفارہ کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ یہ گناہ صغیرہ جو ہیں ان سے معافی مل جائے گی، لیکن گناہ کبیرہ سے کیسے ملے گی معافی؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گناہ کبیرہ توبہ کرنے سے معافی ملتی ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہیں۔ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو گناہ کبیرہ توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ اور توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو گناہ تم سے سرزد ہوا اس کا خاص طور پر ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کر آنسو بہا کر یہ کہنا کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا، میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں کہ ایک جھوٹ جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند یہ جھوٹ جو گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو اس کی توبہ کیسے کرنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، مولا میں نے اس دن یہ جھوٹ بولا یا کبھی جھوٹ بولا، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور میں دل میں یہ رکھے کہ میں جو اس کی توبہ کر رہا ہوں آئندہ اس کی طرف نہ جاؤں۔ دل میں یہ گمان رکھے کہ جس گناہ سے میں توبہ کر رہا ہوں آئندہ کبھی بھی اس گناہ کے قریب تک نہ جاؤں گا، اور کہے مولا میں اس گناہ سے نفرت کرتا ہوں، آئندہ کبھی بھی اس گناہ کی طرف، جھوٹ کی طرف واپس لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ اس طرح توبہ کرے۔ ہاں اگر کسی بندے کی حق تلفی کی، بندے کا حق کھایا، تو توبہ کے ساتھ ساتھ اس بندے سے بھی معافی مانگنا ضروری ہوگی۔ اور ماہ رمضان المبارک کے بہت سارے فضائل ہیں اور بہت ساری احادیث مبارکہ کتب میں احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ رمضان المبارک میں اس قدر برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان المبارک کیا ہے تو میری امت یہی تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان المبارک رہتا۔